اس سے پھر ان کو فتح حاصل ہوئی. اس میں لیکن یہودی بھی تھے. یہودی نہیں تھے، یہودیوں کو روک دیا گیا تھا. خاص طور پر امریکہ نے کہا تھا تم بیٹھے رہو، میزائل گرنے کے باوجود تمہاری جو ہے پروٹیکشن وہ ہمارے ذمے ہے. لہذا پیٹریوٹ میزائل انہیں دے دیے گئے تھے کہ اگر کوئی میزائل اسکڈ میزائل آ بھی گیا تمہاری طرف تو یہ پیٹریوٹ اس کو فضا میں اڑا دے گا. اور اگر خدا نے خواستہ یہودی کھڑے ہو گئے ہوتے تو پھر یہ یہودی ورسس عرب مسئلہ بن جاتا. پھر عرب اس پوزیشن میں نہ رہتے کہ جس پوزیشن کے اندر کہ وہ امریکہ کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ شریک ہو گئے تھے. لہذا اسٹریٹجی انہوں نے یہ سمجھی کہ یہودیوں کو بٹھائے رکھا جائے، اگرچہ کہ اس جنگ کے خاتمے پر شوازوف جو تھا، جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا، اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وی فاٹ دس وار فار دی پروٹیکشن آف اسرائیل. جنگ لڑی تو ہم نے اسرائیل کے لیے، لیکن اسرائیل کو اس میں شامل نہیں آنے دیا گیا. میرے نزدیک اس حدیث کا جو مصداق تھا وہ خلیج کی جنگ تھی جو ہو چکی ہے، جس میں یہودی نہیں تھے، یہودی نہیں تھے، عیسائی اور مسلمان یکجا تھے ایک اور طاقت کے خلاف. اب ایک اور طاقت، بعض لوگ اس میں رشیا جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے یا کوئی اور ملک، لیکن نہیں، میرے نزدیک وہ عراق تھا اور وہ چیز واقع ہو چکی. اس کے بعد آیا ہے کہ پھر تمہارے اور رومیوں کے درمیان پھر وہ معاہدہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. وہ جو اب آثار نظر آ رہے ہیں کہ جو سعودی عرب کے بارے میں بھی شکوک و شبہات اب شدید پیش کیے جا رہے ہیں امریکہ کی طرف سے، اور گویا کہ رفتہ رفتہ ایک کیس بلڈ کیا جا رہا ہے، اور وہ کیس جو ہے پاکستان کے خلاف بھی رفتہ رفتہ بلڈ ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ وہ ایک ایک دفعہ کے بعد اس کو دبا کے رکھ دیتے ہیں فائل کو اپنے پاس کہ بوقت ضرورت کام آئے گی، لیکن یہ کہ وہ الزامات تو لگا رہے ہیں. یہی معاملہ ہو رہا ہے سب پر. پھر اسی طریقے سے شام وغیرہ جو ہے ان کا تو کھل کر بات کی جا رہی ہے. تو یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر جو اب اگلی جنگ ہوگی وہ ہے آرمگیڈون. اس کے بارے میں قرآن شریف سے ہٹ کے دوسری کتابوں میں بھی ذکر ہے. یہ تو بائبل کی تو پروفیسی ہے، بہت بڑی ہے. آرمگیڈون لفظ جو ہے بائبل پروفیسی کا ہے. اچھا، بائبل کی آخری کتاب ہے دی بک آف ریولیشن، ریولیشن آف جان. جان دی بیپٹسٹ نہیں، ایک تو حضرت یحییٰ کو بھی جان کہتے ہیں، وہ تو جان دی بیپٹسٹ وہ کہلاتے ہیں، لیکن یہ حضرت عیسیٰ کے حواریین میں سے ایک جان تھے، ان کے کچھ مکاشفات ہیں، ریولیشن. تو اس کے اندر اس کا ذکر ہے کہ بہت بڑی جنگ ہوگی. اور اس کو اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے آرمگیڈون کے لفظ کو تو آپ کو ملے گا اے ویری بگ وار which will be fought between the forces of good and evil before the end of this world. اچھا، اس کے بارے میں حدیث میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف عیسائی ہوں گے اس میں کہ جو ہم پر حملہ کریں گے، اور اس میں یوں سمجھیے کہ 80 جھنڈے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کسی بڑے ملک کے جھنڈے ایک سے زائد ہوں، اللہ عالم، لیکن یہ کہ 80 علم کہا گیا، ملک کا لفظ نہیں ہے. اور ہر ایک علم کے نیچے جو ہے 12,000 کی فوج ہوگی، اور مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچے گا. ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ان میں سے ختم ہو جائیں گے. لیکن اس کے بعد جو ہے ٹیبلز ول بی ٹرنڈ، اور یہ آج میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے ہوگا. اتنی بڑی قوت کے خلاف پھر عربوں کے اندر کس طور سے اتنی جان آ جائے گی، یا مسلمانوں میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ پھر ان کو جو ہے پڑنا بھاری ہو جائے گا اس کے حق میں، اور ان کے حق میں جو ہے وہ حالات بدل جائیں گے. اس وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں کیسے ہوگا. اور اس میں یہ ہے کہ یہ سارے ملک جو کہ عربوں سے چھن گئے ہوں گے، عراق بھی، شام بھی، ترکی بھی، یہ سب کے سب جو مسلمانوں سے چھن چکے ہوں گے ملک، یہ پھر مسلمان واپس لیں گے. اس وقت پھر جو ہے دجال جو ہے وہ اترے گا، اور وہ دجال ظاہر ہوگا اور کلیم کرے گا، اور وہ جو ہے یہودیوں کی قیادت کرتے ہوئے سامنے آئے گا. احمد اور ابو داؤد نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفہ کی موت کے وقت قوم اختلاف کا شکار ہو جائے گی. ایک آدمی بھاگ کر مدینے سے مکے چلا جائے گا، اس کے پاس مکے کے کچھ لوگ آئیں گے اور اسے زبردستی باہر نکال کر رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. مسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پناہ لینے والا بیت اللہ کی پناہ لے گا، اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا، ابھی وہ وہیں ہوں گے
کہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا۔ یعنی امام مہدی بیت اللہ شریف میں کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے کہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور پہچانیں گے کہ یہی مہدی ہیں۔ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان وہ لوگ ان پر بیعت کریں گے جن کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی، نہ تعداد اور نہ ہی ساز و سامان۔ وہ کعبہ شریف کی پناہ لیں گے۔ ان سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کا ہی ایک لشکر مکے کا رخ کرے گا، لیکن مدینہ سے کچھ فاصلے پر ذی الخلیفہ کے مقام پر یہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا، اور جو ایک دو لوگ بچیں گے وہ باقی لوگوں کو اس واقعے کی خبر دیں گے۔ یعنی ظہور مہدی کی یقینی علامت یہ ہے کہ ان سے لڑائی کے لیے آنے والی فوج رستے میں ہی تباہ ہو جائے گی۔ یہ دیکھ کر لوگ گروہوں اور جماعتوں کی شکل میں ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء اور نیک لوگوں کی جماعتیں ان کے پاس آ کے ان کی بیعت کریں گی اور سب پر ان کی بیعت واجب ہوگی۔ میں یہاں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ اس بات کا تعین دشوار ہے کہ امام مہدی کا ظہور کس سمت سے ہوگا۔ حافظ ابن کثیر اپنی کتاب الفتن والملاحم میں قطعی رائے پیش کرتے ہیں کہ امام مہدی کا خروج مشرق سے ہوگا، جبکہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التذکرۃ القرطبی میں کہتے ہیں کہ امام مہدی کا خروج مغرب سے ہوگا، جبکہ ایک روایت جیسا کہ میں نے پہلے بیان کی کہ خلیفہ کی موت کے بعد اختلاف ہوگا تو مدینے کا ایک شخص بھاگ کر مکہ چلا جائے گا اور یہی مہدی ہوں گے۔ مگر اللہ کی ایک خاص حکمت عملی کے تحت یہی بہتر ہے کہ ان کے خروج کی جگہ اور ان کی روانگی کے مقام کو خفیہ رکھا جائے تاکہ قیام گاہ دشمن کی ایذا سے محفوظ رہ سکے۔ صاحب، حضرت امام مہدی یہ کون ہیں؟ یہ مجدد ہیں، کوئی ولی اللہ ہیں؟ نبوت تو ظاہر ختم ہوئی، یہ کون ہوں گے اور ان کا کیا؟ اصل میں حضرت مہدی کے لیے دو آراء ہمارے ہاں ہیں۔ ایک اہل تشیع کی رائے ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں جو ان کے جو ائمہ معصومین حضرت علی، پھر حسن، پھر حسین، پھر علی بن حسین یعنی زین العابدین، پھر محمد باقر، پھر محمد جعفر وغیرہ، یہ امام حسن عسکری کو غالباً، ہاں، تو حسن عسکری آخری ہے اس میں 11ویں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے ایک بیٹے تھے اور وہ مہدی ان کا نام تھا، لیکن اس خیال سے کہ بنو عباس کی حکومت انہیں قتل کر دے گی، انہیں چھپا دیا گیا تھا ایک کیس کے اندر۔ وہ اسی میں رہے 200 برس تک، اور لوگ ان سے جا کر استفادہ بھی کرتے رہے جو ان کے بڑے لیڈر ہوتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں غیبوبت صغریٰ، کہ اگرچہ غائب تو تھے، وہ منظر پر نہیں تھے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ جا کر ان سے ہدایات لے لیتے تھے 200 برس تک۔ 200 برس تک۔ اس کے بعد غیبوبت کبریٰ ہو گئی، پھر وہ ایسے غائب ہوئے کہ کسی سے کوئی رابطہ ان کا نہیں ہے۔ البتہ وہ ظاہر ہوں گے قیامت کے قریب جا کر، اور وہ امام مہدی ہوں گے۔ یہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ ائمہ معصومین میں سے آخری لنک وہ ہوں گے 12ویں امام، جو اب بھی زندہ ہے لیکن ہے امام غائب۔ وہ امام حاضر ہو جائیں گے، وہ امام منتظر ہے، وہ امام جن کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک وہ مجددین میں سے ہوں گے۔ مجددین کا سلسلہ وہ ہے کہ جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ یبعث فی هذه الامة علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها۔ اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایسے شخص کو اٹھاتا رہے گا جو دین کو تازہ کر دے گا۔ یعنی 100 سال کے عرصے میں دینی تعلیمات کے اوپر اگر کوئی گرد و غبار آ گیا، کوئی رسومات جو ہے ایجاد کر دی گئی، کوئی بدعات آ گئی، ان سب کو ہٹائے گا اور اصل اسلام کا چہرہ دنیا کے سامنے دوبارہ لے آئے گا۔ یہ مجددین امت جو ہیں ان میں ہی حضرت آخری جو مجدد ہوں گے، اور وہ مجدد کامل ہوں گے۔ وہ میں ابھی فرق بتا دیتا ہوں کیا فرق ہے۔ اکثر مجددین نے صرف علمی خدمات سر انجام دی، یعنی یہ کہ اگر یونانی فلسفے کا غلبہ ہو گیا اس کا توڑ کر دیا امام غزالی نے، امام ابن تیمیہ نے۔ دنیا پرستی کا غلبہ ہو گیا تھا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف راستہ دکھایا۔ اسی طریقے سے جو تصوف کا راستہ جو ہے بہت غلط چلا گیا تھا اور ہماؤس تک بات پہنچ گئی تھی، تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا توڑ کیا۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ دہلوی نے قرآن مجید سے جو دوری لوگوں کو ہو گئی تھی،
اس کو ختم کرنے کے لیے بیک ٹو دی قرآن، رجوع الی القرآن کی تحریک شروع کی. تو یہ اکثر مجددین کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے علمی کام کیا ہے. یہ مجدد 100 سال کے بعد تقریباً 100 سال میں ایک. تو وہ کیا خود کلیم کرتے ہیں؟ علماء کا کہنا یہ ہے کہ ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں. وہ خود کلیم کرتے ہیں کہ میں بعض نے کلیم بھی کیا ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کلیم کیا ہے. شاہ ولی اللہ نے بھی کہا ہے کہ مجھے یہ محسوس ہوا ہے، مجھے بتایا گیا کہ میں قائم بالزمان ہوں، اور اللہ تعالیٰ جب کسی خیر کا ارادہ کرتا ہے تو مجھے اس کے ذریعہ بنا لیتا ہے. لیکن اکثر و بیشتر کا دعویٰ نہیں ہے یہ، بلکہ لوگوں نے ان کی خدمات کو بعد میں ایسس کر کے انہیں پھر یہ خطاب دیا ہے کہ یہ مجدد تھے اس صدی. کوئی تنازع نہیں اس پہ کھڑا ہوا؟ نہیں کہ مجدد لوگ مانتے ہیں مجدد. یہ مہدی حضرت جو ہوں گے یہ مجدد کامل ہوں گے. جی. کامل سے مراد کیا ہے؟ یہ صرف علمی اور اخلاقی اصلاح نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کے دین کو بالفعل اسی طرح قائم کریں گے جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک نظام کی حیثیت سے اللہ کے دین کو قائم کیا. یہ ہے حضرت مہدی. ہمارا عقیدہ ہے، بلکہ کافی اہل سنت بھائی جو ہیں وہ بھی ان پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، اور یہ سب کے سب قریش سے ہوں گے. بلکہ بعض روایات میں ہے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ پہلا علی ہے اور آخر میں مہدی ہے. شیعہ عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، اور سنہ 2055 کو شاید سامرہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. آپ کا والد امام حسن عسکری ہے جو ہمارے 11واں امام ہیں، اور وہ آج تک زندہ ہے. اہل سنت کا کچھ عقیدہ ہے کہ نہیں وہ پیدا ہوں گے، اور علامات بھی ہیں. اس کی علامات کے ظہور کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا. دجال کا خروج ہے، سفیانی کا خروج ہے، بہت علامات، کافی علامات ہو چکے ہیں. این ممکن تھا کہ جس طرح امام مہدی کی صفات اور علامات کے بارے میں واضح نشانیاں بیان کی گئیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی واضح بیان، کوئی واضح حدیث ان کے خروج کی جگہ بھی تعین کر دیتے ہیں. ان کا ظہور ہوگا عرب میں، اور یہ عرب میں ایک اسلامی حکومت قائم کریں گے. اس ضمن میں ایک حدیث بڑی پیاری ہے، بہت اہم ہے. حضرت ام سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، وہ بیان فرماتی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک خلیفہ کے انتقال پر باہمی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. اس وقت ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا. یہ تو الفاظ حدیث کے، میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں کہ غالباً یہ اس لیے ہوگا کہ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کرائسس میں، نیشنل کرائسس میں، اس شخص کو آگے بڑھ کر کوئی رول پلے کرنا چاہیے. یعنی کوئی ایسی شخصیت ہوگی جس سے یہ توقع ہو کہ وہ میدان میں آ کر اور لوگوں کی رہنمائی کرے، اور وہ اس سے بچ کر اور جا کر مکے میں چھپ جائے گا. پھر لوگ اسے تلاش کریں گے، اور تلاش کر کے پھر اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے خانہ کعبہ کے اندر. حالانکہ وہ یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے. لیکن پھر یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علامتیں بھی ظاہر ہوں گی، اور پھر وہ جو ہے ایک حکومت مضبوط عرب میں قائم کریں گے. لیکن ان کے لیے حکومت ان کے قائم کرنے کے لیے کسی مشرقی ملک سے فوجیں جائیں گی. یخرج الناس من المشرق یعتون علی المہدی یعنی سلطانہ، یعنی یہ کہ مشرق کے کسی ملک سے، عرب کے مشرق میں اب 3 ملک آ جاتے ہیں، ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے. تو میرے نزدیک یہ افغانستان اور پاکستان انشاءاللہ تعالی زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ یہ مل کر ایک ملک بنیں گے، اور یہی سے وہ اسلامی حکومت کا پہلے آغاز ہوگا، اور پھر یہاں سے فوجیں چلیں گی کہ جو حضرت مہدی کی بھی مدد کریں گی. ان کا ظہور مکہ معظمہ میں ہوگا. مقام ابراہیم پر وہ اپنے ظہور کا اعلان کریں گے. اللہ کے طرف سے ہوگا، ہم خود نہیں بنائیں گے، کیونکہ شیعہ نقطۂ نظر ہی یہی ہیں کہ خلافت اور امامت اللہ کے طرف سے ہو. سب سے اہم بات، وہ معجزہ جو کہ اس کے آگے سر تسلیم خم کیے بغیر چارہ نہیں ہے، وہ یہ ہیں الذی یصلی خلفہ عیسی ابن مریم. امام مہدی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب ان کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور.
عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھی. علامات میں سے یہ ہے کہ لم یبق من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا نام باقی رہے گا کہ ہم مسلمان ہیں. مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا، اسلام ہے پابند، مسلمان ہے آزاد. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام صرف چند رکعت نمازوں کا اور مسجد کے تعمیر کا اور رمضان کے روزے کا نام نہیں ہے. اسلام ایک نظام عدل کا نام. وَمِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا دَرْسُ، قرآن کی تدریس رہے گی، قرآن پر عمل نہیں رہے گا. البتہ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، یقیناً آپ اس بات کو محسوس کریں گے کہ وہ علامات تقریباً 70-80% علامات پورے ہو جائیں. اذا بعد القریب وقرب البعید، امام زمانے کے ظہور کی علامت یہ ہے کہ نزدیک دور اور دور نزدیک ہو. آپ دیکھیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری آواز دنیا کی کہاں کہاں تک جا رہی ہے، اور کون کون سن رہا ہے سب؟ دور نزدیک. اور نزدیک جو ہے وہ دور. آج باپ بیٹے میں اتنے جدائی ہے کہ باپ بیٹے کو نہیں جانتا کہاں ہے، اور بیٹے باپ کو کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. یہ بھی ایک علامت ہے. اذا قرب البعید وبعد القریب. ایک جملے اور ہے وَإِذَا رَكَبَ الْحَدِيدُ عَلَى الْحَدِيدِ، جب لوہے پہ لوہا چلے. یہی ریل، اس کا ٹائر بھی لوہے کا ہے اور پٹری جو ہے وہ بھی لوہے کا ہے. حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے بیٹے حسن کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. عنقریب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی پر ہوگا. اخلاق و عادات میں وہ نبی علیہ السلام جیسا ہوگا، لیکن صورت شکل میں مشابہت نہ ہوگی. اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس شخص کے عدل و انصاف کا واقعہ بیان کیا. امام مہدی کا ظہور ایک ایسے موقع پر ہوگا جب مسلمانوں کا ایک خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا، اور اس خلیفہ کی جگہ کسی شخص کو خلیفہ مقرر کرنے کا معاملہ درپیش ہوگا اور لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا. اس کی تفصیل ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان فرماتی ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفہ کی موت کے وقت لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا. اس موقع پر ایک شخص مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف بھاگے گا. اہل مکہ اس کو خلافت کے لیے نکالیں گے، تاہم وہ اس معاملے کو ناپسند کرتا ہوگا. پھر لوگ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. پھر دشمن ایک لشکر ان کے مقابلے کے لیے شام سے بھیجیں گے تو وہ لشکر بیدہ کے مقام پر زمین میں دھنس جائے گا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے. جب لوگ یہ دیکھیں گے تو اہل شام کے ابدال اور اہل عراق کی جماعتیں ان پر بیعت کریں گی. پھر قریش میں سے ہی ایک شخص جس کی ننیال بنو کلب سے ہوگی اٹھے گا اور اس کی طرف ایک لشکر بھیجے گا، تو وہ یعنی امام مہدی اور اس کی فوج اس لشکر پر غلبہ حاصل کر لیں گے اور مال غنیمت لوگوں میں تقسیم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کر دیں گے. پھر اسلام اپنی گردن زمین پر ڈال دے گا، یعنی کرۂ ارض پر اسلام پھیل جائے گا. پھر اس کے بعد وہ 7 برس زندہ رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے. ہمارے تو عقیدہ رجعت پر ہیں. رجعت کے معنی یہ ہے، ہمارے عقیدہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ کافی دیر تک حکومت کریں گے، اور اس کے بعد ہمارے جو ائمہ ہیں وہ ایک ایک کر کے دنیا میں آ جائیں گے اور ان کی حکومتیں ہوں گی، اور آخر میں دوبارہ جب امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت ہوگی تو قیامت ہوگی. ابو داؤد فرماتے ہیں کہ بعض راویوں نے شام کے حوالے سے یہ کہا کہ امام مہدی 9 برس زندہ رہیں گے، جبکہ بعض نے کہا کہ وہ 7 برس زندہ رہیں گے. اس حدیث میں کفار کے لشکر کے زمین میں دھنس جانے کا ذکر کیا ہے. وضاحت کرتا چلوں کہ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے دنیا میں 3 واقعات زمین میں دھنس جانے کے پیش کیے ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب اور ایک عرب میں. اس حدیث میں عرب میں پیش آنے والے واقعے کا ذکر ہوا ہے.
چنانچہ تمام واقعات کی تفصیل کو دیکھ کر جو خاکہ ذہن میں آتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے مسلمانوں کی حالت بہت بے بسی اور بے چارگی کی ہوگی اور پوری دنیا کے مسلمان کسی رہنما کی تلاش میں ہوں گے۔ مدینہ منورہ میں کسی خلیفہ کے انتقال کے بعد امام مہدی مکہ مکرمہ کو روانہ ہوں گے تاکہ لوگ انہیں خلیفہ نہ بنائیں۔ مکہ مکرمہ میں طواف کے دوران لوگ ان کو حدیث میں بیان کردہ علامات سے پہچانیں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مسلمان ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کریں گے اور وہ اسلامی سلطنت کے قیام کے لیے تمام قوتوں کو جمع کر لیں گے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شام اور مصر پر عیسائیوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی حکومت کے قیام اور ان کے اجتماع کی خبر سے عیسائی اور غیر مسلم دنیا پریشان ہوگی اور وہ اپنی قوتوں کو مغرب میں جمع کر دیں گے اور شام کو اپنا فوجی اڈا بنائیں گے اور ایک بڑی فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام پر جمع ہو جائیں گے۔ بعض روایت کے مطابق یہ ایک پہاڑی ہوگی۔ دوسرے ممالک سے اسلامی افواج امام مہدی کے ساتھ ملنے کے لیے روانہ ہوں گی۔ ان میں ایک فوج سمرقند سے بھی روانہ ہوگی۔ غیر مسلم افواج کوشش کریں گی کہ یہ مسلم افواج امام مہدی تک نہ پہنچ پائیں اور رستے میں ہی ختم ہو جائیں، لیکن اللہ کی مدد سے رستے میں ہی زلزلہ آئے گا اور کفار کا یہ لشکر تباہ ہو جائے گا۔ ان واقعات میں جو بھی ترتیب دی جائے وہ یقینی نہیں بلکہ ضمنی ہے۔ یقینی بات صرف یہ ہے کہ امام مہدی کے خلاف مکہ اور مدینہ کی جانب پیش قدمی کرنے والا ایک لشکر زلزلے سے تباہ ہوگا۔ قیامت سے پہلے رونما ہونے والی واقعات کی پیشگوئیاں تمام آسمانی کتابوں میں درج ہیں، یہودیوں کی موجودہ کتابوں میں بھی، عیسائیوں کی مروجہ انجیلوں میں بھی، قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی، اور بعض مشرقی مذاہب مثلا بدھ مت کے بعض اقوال میں بھی تفصیلی حالات کا ذکر موجود ہے۔ اس وقت دنیا جس تیز رفتاری سے انقلابی تبدیلیاں لا رہی ہے، ان کے پیش نظر پوری دنیا اپنے اپنے عقائد کے مطابق ایک ایسی شخصیت کے ظہور کی منتظر ہیں جو اس دنیا کے باشندوں کو ایک کلمے پر جمع کر کے یہاں امن و سکون اور عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے۔ آج اپنی گفتگو کا اختتام اسی مقام پہ کرتا ہوں۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ بات کریں گے امام مہدی کو دنیا میں کیا واقعات پیش آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ واپسی اور خروج دجال کے بارے میں۔ اپنا دوستوں اور رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ ARY ڈیجیٹل سے ڈاکٹر شاہد مسعود ہڈن ٹروتھ کے پہلے موضوع یعنی اینڈ آف ٹائمز، جس میں ہم اس کائنات کے اختتام سے پہلے رونما ہونے والے واقعات یعنی علامات قیامت پہ بات کر رہے ہیں، اس کے تیسرے حصے کے ساتھ۔ آج دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 1.30 ارب ہے۔ 56 اسلامی ممالک قدرتی ذخائر کے حساب سے مثالی علاقہ ہیں، یہاں نہ افرادی قوت کی کمی ہے اور نہ ہی وسائل کی۔ پھر مسلمان آج دنیا میں ذلیل و خوار کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آج ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں اکثر گونجتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس سوال کا جواب ایک ایسی حدیث میں دیا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والی زمانوں کے بارے میں کوئی اور پیشگوئی نہ بھی فرماتے تو تنہا یہ حدیث خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حق و صداقت کی گواہی دینے کو کافی تھی۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تم پر دنیا کی اقوام چڑھ آئیں گی اور اس طرح ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جس طرح پیالے پر یعنی کھانے پر دعوت دی جاتی ہے۔ ایک صحابی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اس زمانے میں بہت کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس زمانے میں بہت کثرت سے ہوگے، لیکن تم سیلاب کے اوپر چھائے ہوئے کوڑے کباڑ کی طرح ہوگے اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا روب نکال دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب میں وہن ڈال دے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت۔ اس حدیث کے تناظر میں آج کی دنیا کا جائزہ لیں، جہاں 1 ارب 30 کروڑ مسلمان دنیا کے بہترین حصے کے مالک اور ہر طرح کے وافر وسائل کے باوجود کس طرح کفار کے لیے ایک لذیذ ڈش بن کے رہ گئے ہیں، اور کس طرح اس لقمہ تر کو کھانے کے لیے کفار ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں۔ افغانستان اور عراق کے بعد دسترخوان پر سجے دیگر مسلمان ممالک کی ڈشوں پر ان کی نظریں جمی ہیں، اور ہمارا حال حدیث کے عین مطابق سیلاب کے پانی کی سطح پر کروڑوں تنکوں جیسا ہے، جو بہتے چلے آ رہے ہیں لیکن بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ان میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، اور سیلاب کا پانی جہاں چاہے انہیں پھینک دیتا ہے۔ جس امت مسلمہ کی ہیبت اور روب سے پہاڑ رائی بن جایا کرتے تھے، آج کفر کی دنیا کے منصوبہ ساز جب اس امت کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا لہجہ ایسا ہوتا ہے جیسے وہ مکھی اور مچھروں کی بات کر رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں امام مہدی کے آخری مجدد ہونے کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب مسلمانوں میں افتراق و انتشار حد سے بڑھ جاتا ہے اور دین میں باطل عقائد و اعمال گھس آتے ہیں، تو مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو ہر صدی میں مجدد بنا کے بھیجتا ہے۔ چنانچہ امام مہدی کا ظہور بھی ایسے ہی حالات میں ہوگا جب مسلمان غیر مسلموں کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر کسی نجات دہندہ کی تلاش میں بے چین ہوں گے۔ یہ بھی ذکر ہوا تھا پچھلی محفل میں کہ ہر مجدون کی جنگ کے بعد جس میں مسلمان اور اہل روم یعنی عیسائی یعنی یورپ اور امریکہ وغیرہ مل کر کسی مشترکہ نامعلوم دشمن کے خلاف لڑیں گے، اس کے بعد دونوں کا معاہدہ ختم ہو جائے گا اور پھر اہل روم 9 مہینے میں خفیہ طور پر ہمارے خلاف لشکر جمع کریں گے۔ 80 جھنڈوں تلے جمع اس فوج میں ہر جھنڈے تلے 12,000 سپاہی ہوں گے، اور یہی ظہور امام مہدی کا وقت ہوگا۔ اسی دوران خلیفہ کی موت واقع ہو جائے گی۔ اختلاف کے بعد امام مہدی مدینہ منورہ سے مکے چلے جائیں گے، جہاں طواف کعبہ کے دوران ان کے ہاتھ پر پہچانے جانے کے بعد بیعت کی جائے گی، اور ان کی طرف بڑھنے والا مسلمانوں کا ایک لشکر زلزلے سے تباہ ہو جائے گا۔ جو یہ لشکر زمین میں دھنسے گا، امام مہدی کا چرچا ہوگا، ان کا نام بلند ہو جائے گا، اور مشرق و مغرب سے بیعت کرنے والوں کے وفد ان کے پاس آئیں گے اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مدد کا وعدہ کریں گے، اور ان کا ایک ہی نعرہ ہوگا، فتح یا شہادت۔ اور تب امام مہدی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان خونی جنگوں کا آغاز کریں گے جن کے بارے میں صحیح احادیث ہمیں یہ خبر دیتی ہے۔ حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جزیرہ عرب پہ چڑھائی کرو گے، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ پہلے لشکر کے دھنس جانے کے بعد امام مہدی سے لڑنے والا پہلا لشکر یہی جزیرہ عرب کے مسلمانوں کا لشکر ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق سفیانی نامی قریش کا ایک شخص اس لشکر کی قیادت کر رہا ہوگا، اور اس کے لیے وہ اپنے ننیال بنو کلب سے مدد لے گا۔ اس شخص کے بارے میں ایک حدیث تفسیر یوں دیتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص دمشق سے برآمد ہوگا جو کہ سفیانی کہلائے گا، اس کی تقلید کرنے والوں کی اکثریت بنو کلب سے ہوگی۔ میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ بنو کلب شام اور عراق کے درمیان پھیلا ہوا ایک وسیع و عریض قدیم عرب قبیلہ ہے۔ صحابی رسول حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ سفیانی کے اس لشکر کو امام مہدی کے ہاتھوں شکست فاش ہوگی۔ اس شخص کو سفیانی کہہ کر اس لیے پکارا جائے گا کیونکہ اس کا تعلق ابو سفیان کے خاندان سے ہوگا۔ امام مہدی کی دوسری جنگ صحیح مسلم میں حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی گئی حدیث کے مطابق فارس یعنی ایران میں ہوگی، اور اس کے بعد امام مہدی روم پر حملہ آور ہوں گے۔ اہل روم کی اسی جنگ کے بارے میں پہلے کہا گیا تھا کہ یہ ایک بڑا خونریز مارکا ہوگا، پہلے بیان ہو چکا، اور اس میں مد مقابل 80 جھنڈوں تلے فوج ہوگی اور ہر جھنڈے تلے 12,000 سپاہی ہوں گے۔ اس مارکے کی تفصیل صحیح مسلم میں یوں بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک رومیوں کا لشکر آماک یا دابق نہ پہنچ جائے۔ ان کے مقابلے کے لیے مدینہ سے ایک لشکر نکلے گا،
جو اس زمانے کے بہترین لوگوں پر مشتمل ہوگا۔ جب وہ صف بندی کر لیں گے تو رومی ان سے کہیں گے کہ تم ہمارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو ہم میں سے قیدی بنائے گئے ہیں رکاوٹ نہ بنو، ہمیں ان سے لڑنے دو۔ وہ جواب دیں گے کہ نہیں، اللہ کی قسم، ہم اپنے بھائیوں سے لڑنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ چنانچہ لڑائی شروع ہو جائے گی۔ مسلمانوں کی 1/3 تعداد رومیوں سے اس لڑائی میں بھاگ جائے گی اور اللہ کبھی ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے۔ 1/3 مسلمان قتل ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک بہترین شہید شمار ہوں گے، اور 1/3 فتح حاصل کریں گے۔ اس حدیث کے مطابق اہل روم اور ہمارے درمیان ہونے والا یہ بڑا معرکہ شام میں دمشق سے قریب آماک یا دابق کے مقام پر ہوگا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ آماک مدینہ کے نزدیک ایک مقام ہے اور دابق مدینہ کے ایک بازار کا نام ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بڑے معرکے میں مسلمانوں کا کیمپ ایک ایسی سرزمین میں ہوگا جسے غوطہ کہا جائے گا۔ وہاں دمشق کے نام سے ایک شہر ہے، وہ اس زمانے میں مسلمانوں کا بہترین پڑاؤ ہوگا۔ ایک اور حقیقت جو پہلے بیان کی گئی حدیث سے واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ اہل روم کیونکہ مسلمانوں سے پہلی بات یہ کریں گے کہ ہمیں ان لوگوں سے لڑنے دو جو ہم میں سے قیدی بنا لیے گئے ہیں، اس لیے یہ دلیل ہے کہ ہرمجدون کے بعد چونکہ بہت سے عیسائی مسلمان ہو کر مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو چکے ہوں گے اور امام مہدی کی طرف سے لڑ رہے ہوں گے، اس لیے اہل روم یہ سمجھیں گے کہ وہ ان کے آدمی ہیں جنہیں قید کر لیا گیا ہے۔ اس جنگ میں 1/3 مسلمانوں کے بھاگ جانے اور 1/3 مسلمانوں کے شہید ہو جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ امام مہدی کی مدد فرمائے گا۔ امام مہدی کی چوتھی جنگ قسطنطنیہ یا استنبول میں ہوگی جو کہ ترکی میں واقع ہے۔ امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس شہر سے متعلق کچھ سنا ہے جس کا ایک حصہ خشکی پر اور دوسرا حصہ سمندر میں ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک اسحاق کی اولاد میں سے 70,000 سپاہی اس پر چڑھائی نہ کر دیں۔ بنو اسحاق سے مراد اہل روم ہیں۔ ایس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، وہ بنی اسرائیل یعنی یعقوب بن اسحاق کے چچا کی اولاد ہیں۔ یہاں اس حدیث میں ان اہل روم کا ذکر ہوا ہے جو ہرمجدون کے بعد ہلکا بگوش اسلام ہو چکے ہوں گے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی یثرب کی بربادی ہے۔ یثرب کی بربادی کے بعد ملحمہ یعنی خون ریز مارکا ہوگا، اور اس ملحمہ کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ دور حاضر کے حالات میں یہ بیان کی گئی پیشگوئیاں کس طرح پوری ہوتی نظر آتی ہیں یا آ سکتی ہیں، اس پر مزید گفتگو سے پہلے یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے واقعات اور تنبیہوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ عہد حاضر میں جب دنیا تہذیب و ترقی کی اس ناقابل شکست موڑ تک آ چکی ہے، یہ سب کچھ کس طرح ممکن ہے؟ کون اس بے پناہ قوت، اسلحے، فوج، طاقت اور تکبر کو جھکا سکتا ہے؟ سورہ کاف کی 36ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان سے قبل ہم کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو قوت میں ان سے کہیں زیادہ تھیں، لیکن جب ہمارا عذاب آیا لگے شہروں کو چھاننے کہ کہیں بھاگنے کی جگہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تباہ ہونے والی اقوام کی 2 خصوصیات کا بطور خاص تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلا یہ کہ وہ بہت طاقتور اقوام تھی، یعنی انہوں نے ایک مضبوط فوجی اور انتظامی ڈھانچہ قائم کر لیا تھا اور اس کے بل بوتے پر خطے میں تسلط حاصل کر لیا تھا، اور دوسرا یہ
کہ انہوں نے مخصوص فن تعمیر کے حامل بڑے بڑے شہر بنا لیے تھے۔ یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ یہ دونوں خصوصیات آج کی تہذیب سے بھی تعلق رکھتی ہیں، جس نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے وسیع عالمی تہذیب، مرکزی ریاستی نظام اور بڑے بڑے شہر تو بنا لیے، مگر یہ فراموش کرتے ہوئے کہ یہ سب کچھ اقتدار اعلیٰ سے ہی ممکن ہے۔ قرآن کریم اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ اللہ کا انکار کرنے والی اقوام کو ان کی قائم کردہ بڑی اور مضبوط تہذیبیں نہ بچا سکی، یعنی اللہ کے انکار اور سرکشی سے عبارت آج کی تہذیب کا انجام بھی گزشتہ اقوام سے مختلف نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون رہا ہے، قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جس قوم کی طرف کوئی رسول بھیجا گیا، نبی نہیں رسول، نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے، یہاں پہ اس کو نوٹ کر لیں کہ رسول بھیجا گیا اور رسول نے دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے حجت قائم کر دی پورے طور سے، حق واضح ہو گیا، مبرہن ہو گیا۔ اس کے بعد بھی اگر اس قوم کی اکثریت نے اس نبی کو اس رسول کو ریجیکٹ کیا تو پھر وہ قوم ہلاک کر دی گئی، جس کی مثالیں قرآن مجید میں 6 جو آتی ہیں وہ بار بار آتی ہیں۔ قوم نوح غرق کر دی گئی، قوم ہود جس کو عاد کہتے ہیں وہ تباہ ہوئی، قوم صالح جسے سمود کہا جاتا ہے وہ تباہ ہوئی، سدوم اور عمورہ کی بستیاں جن میں حضرت لوط بھیجے گئے وہ ختم ہوئی۔ اسی طریقے سے قوم شعیب مدین میں وہ مدین کی قوم ختم ہوئی، اور حضرت موسیٰ بھیجے گئے فرعون کی طرف تو فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت غرق ہوا۔ اسی قانون کے تحت جب یہودیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ رد کر دیا تو وہ مستحق ہو گئے تھے اسی عذاب کے جو عذاب کے تمام کافر قوموں پر آیا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے اس معاملے کو جیسے کہتے سسپینڈ کر دیا، حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا اور یہ ان کو لیے گویا کہ ایک مہلت مل گئی کہ ابھی اور یہ لوگ جو ہے دنیا میں رہنے۔ اس کے بعد جب حضور کی بعثت ہوئی تو قرآن مجید میں ہے کہ دیکھو اب بھی تمہارے لیے ایک موقع ہے، تم نے عیسیٰ کو رد کیا لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مان لو اور ان پر ایمان لے آؤ، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وإن عدتم عدنا، تمہارا رب اب بھی تم پر رحم کرنے کو تیار ہے، لیکن اگر تم نے وہی روش اختیار کی، کفر کی، تو پھر تمہیں وہی سزا ملے گی۔ لیکن انہوں نے حضور کو بھی رد کیا، تو یہ مستحق تو ہو چکے ہیں بہت عرصے سے کہ عذاب استیصال جس کو کہتے ہیں کہ جڑ کاٹ دی جائے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے ذرا کیا ہوا ہے پوسٹ پون اس وقت کے لیے، اور وہ حضرت مسیح خود آ کر جیسے حضرت نوح کی نگاہوں کے سامنے ان کی قوم غرق ہوئی، یہاں تک کہ ان کا ایک بیٹا بھی غرق ہوا، حضرت ہود اور حضرت صالح کی نگاہوں کے سامنے ان کی قومیں پر عذاب آیا، حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کی نگاہوں کے سامنے فرعون اور اس کا لاؤ لشکر جو ہے وہ غرق ہوا ہے۔ اس اعتبار سے حضرت مسیح علیہ السلام ہی کے ہاتھوں ان کا آخری سزا آنے والی ہے، اور ان کا وہ گریٹر اسرائیل جس کا یہ خواب دیکھ رہے ہیں وہ گریٹر گریو یارڈ فار دی جیوز بن کر رہے گا۔ اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کا اور حضرت امام مہدی کا پھر ان کا کیا؟ امام مہدی تو اس کے بعد انتقال کر جائیں گے، یعنی وہ ایک جنگ لڑیں گے؟ جی ہاں، اس کے بعد جو ہے وہ 7 سال یا کچھ ایسا عرصہ ہے کہ وہ رہیں گے اور حکومت عرب کے اندر قائم رہے گی اور یہ جنگیں ہوں گی، اس کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا، لیکن پھر حضرت مسیح علیہ السلام جو ہے وہ پھر ایک اور جنگ انہیں کرنی ہوگی، اور وہ جنگ ہوگی یاجوج اور ماجوج کے خلاف۔ مستقبل کے بارے میں بیان کیے گئے حالات و واقعات کا درست مفہوم سمجھنے کے لیے اس موڑ پہ یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید میں بیان کیے گئے ماضی کے عظیم و شان محلات، ان میں بسنے والے مہذب طاقتور حضرات پر بھی نظر ڈال لیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم اثر تھے، آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریبی لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ وہ لوگ قرآن کریم کے بیان کے مطابق غیر فطری عمل یعنی لواطت کا ارتکاب کرتے تھے جو اس وقت تک دنیا کو معلوم نہ تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، لوط نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے بھی دنیا والوں میں نہ کیے، کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور نسل کی راہ منقطع کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ تو اس کا جواب ان کے پاس اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہہ اٹھے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا قہر نازل کر دو۔
جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کا یہ طرز عمل دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے رب، ان مفسد لوگوں کے خلاف میری مدد فرما۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانی صورت میں 2 فرشتے بھیجے، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ غمگین ہوئے اور تنگ دل ہوئے اور کہا کہ آج کا دن بڑا سخت ہے۔ لوط نے کہا تم تو اوپر کے لوگ معلوم ہوتے ہو۔ وہ بولے کہ ہم آپ کے پاس وہ چیز عذاب الہی لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ شک کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس ایک حتمی فیصلہ لے کر آئے ہیں، اور بے شک ہم بالکل سچے ہیں۔ بس آپ کچھ رات رہیے، اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اور آپ ان کے پیچھے چلیے، اور آپ میں سے کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے، اور جہاں کا آپ کو حکم ملا ہے چلے جائیے۔ اور ہم نے اس کی طرف اپنا یہ فیصلہ بھیج دیا کہ صبح ہوتے ہی ان نافرمان لوگوں کی جڑ ہی کٹ جائے گی۔ اس دوران قوم کو معلوم ہو گیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں کچھ مہمان آئے ہیں۔ وہ آپ کے گھر کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ اپنے مہمانوں کی عفت و عزت کے بارے میں تشویش کے پیش نظر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے اس طرح خطاب کیا۔ لوط نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، بس ان کے سامنے اور اس طرح کی باتیں کر کے مجھے رسوا نہ کرو، اور خوف خدا کرو اور میری بے آبروئی نہ کرو۔ اس پر قوم نے جواب دیا، وہ بولے کیا ہم نے تم کو دنیا بھر کے لوگوں کی حمایت سے منع نہیں کیا؟ اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، حضرت لوط نے فرمایا اے کاش میں تمہارے مقابلے میں زور آور ہوتا یا کسی مستحکم پناہ میں جا بیٹھتا۔ صبح ہوتے ہی قوم اس تباہی سے دوچار ہوئی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، پس طلوع آفتاب کے ساتھ ہی ان کو ایک چنگاڑ نے آ پکڑا، پھر ہم نے اس بستی کو تہوبالا کر دیا اور آسمان سے ان پر کنکر برسائے، اور بے شک اس میں اہل فراست کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور آج بھی مکہ سے شام کی سیدھی راہ پر وہ بستی واقع ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ نیچے کر ڈالا اور اس پر مسلسل پتھر کے کنکر برسائے، تہ بتہ آپ کے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے، اور ظالموں سے وہ اب بھی دور نہیں۔ معروف جرمن ماہر آثار قدیمہ ویرنر کیلر کے مطابق وادی سدیم بشمول سدوم اور گمورہ اس علاقے میں پھیلی ہوئی گہری کھائی کے ساتھ پاتال میں دھسا دی گئی تھی۔ ان کی تباہی ایک بڑے زلزلے کے نتیجے میں واقع ہوئی تھی۔ اس زلزلے کے ساتھ دھماکہ، بجلی، قدرتی گیس اور آتش زدگی بھی اس تباہی میں شامل تھے۔
حضرت لوط علیہ السلام کی جھیل، جسے بحیرہ مردار بھی کہا جاتا ہے، زلزلوں کے اس انتہائی حساس حصے پہ واقع ہے۔ بحر مردار کی تہ قشر ارض کی گہرائیوں میں واقع ہے۔ یہ وادی شمال میں موجود تبریا جھیل سے جنوب میں واقع وادی عرابہ تک پھیلی ہوئی ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں کہا گیا کہ ہم نے ان پر پختہ مٹی کے تہ در تہ کنکر برسائے، اس سے مراد غالباً یہ ہے کہ اس موقع پر آتش فشانی دھماکہ ہوا اور اس سے جو پتھر اور کنکر نکلے وہ گویا پختہ حالت میں تھے۔ اس ساری کھدائی کی تہ میں خوابیدہ آتش فشاں سے بے شمار مواد نکلا۔ لبنان کے قریب اردن کی بالائی وادی میں اب بھی ختم شدہ آتش فشاں کے بلند و بالا دہانے موجود ہیں اور چونے کے پتھر والی زمین پر لاوا اور دوسرے مواد کی تہیں جمی ہیں۔ لوط علیہ السلام کی یہ جھیل بحیرہ روم سے 400 میٹر نیچے ہے اور اس کی گہرائی چونکہ 400 میٹر ہے، اس طرح اس کی تہ بحیرہ روم کی تہ سے 800 میٹر نیچے ہوئی۔ لوط علیہ السلام کی جھیل کی دوسری نمایاں خصوصیت اس کے پانی میں نمک کا زیادہ مقدار میں پایا جانا ہے، جس کے باعث کوئی بھی زندہ جاندار مثلا مچھلی یا کائی وغیرہ اس جھیل میں زندہ نہیں رہ سکتے، اور اس لیے اسے بحیرہ مردار یا ڈیڈ سی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تحقیقات بتاتی ہیں کہ قوم لوط علیہ السلام کو تباہ کرنے والا یہ زلزلہ زمین کے 190 کلومیٹر کے فاصلے تک پھٹنے سے پیش آیا، جس سے دریائے شیری کی تہ وجود میں آئی۔ یہ شگاف کوہ سور کے قریب سے گزرتا ہوا صحرائے عرب اور خلیج عقبہ تک پہنچ کر بحیرہ احمر سے گزرتا ہوا افریقہ میں جا کر ختم ہوتا ہے۔ نیشنل جیوگرافک کا اس منظر پہ یہ تبصرہ ہے: سدوم کی بے آب و گیاہ اور ویران چوٹی بحیرہ مردار سے اوپر بلند ہوتی ہے۔ سدوم اور گمورہ کے تباہ شدہ شہروں کو کسی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن وہ انہی چٹانوں کے پار سدیم کی وادی میں واقع تھے۔ شاید کسی بڑے زلزلے کے نتیجے میں وہ شہر بحیرہ مردار کے سیلاب کی نظر ہو گئے۔ سلطنت روم کا شہر پومپائی بھی اسی طرح کی بدفعلیوں کا شکار تھا۔ ان کا انجام بھی قوم لوط علیہ السلام جیسا ہوا اور اس شہر کی تباہی بھی ایک آتش فشاں ویسوویس کے پھٹنے سے واقع ہوئی۔ ویسوویس آتش فشاں کو اٹلی خصوصاً نیپلز کی علامت قرار دیا جاتا ہے۔ گزشتہ 2000 برسوں سے خاموش ہونے کے باوجود اسے ڈرانے والے کی پہاڑی کہا جاتا ہے، کیونکہ 2000 برس پہلے یہاں سے نکلنے والے لاوے اور آگ نے اس شہر کے مکینوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ یہ تباہی اتنی شدید اور اچانک تھی کہ عین دن کے وقت زندگی اس کی لپیٹ میں آ گئی، اور آج بھی اس کے آثار اسی طرح موجود ہیں جیسا کہ 2000 سال پہلے موجود تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ وقت کے دھارے کو منجمد کر دیا گیا ہو۔ پومپائی کو دنیا کے نقشے سے اس طرح مٹا دینا ہرگز بے مقصد نہیں تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ شہر بھی گناہوں اور بدکاریوں کا مرکز تھا۔ آتش فشاں کی شکل میں عذاب الہی کا ایک اہم ترین پہلو یہ رہا کہ آتش فشاں کا شور سن کر بھی کوئی شخص فرار نہ ہو سکا، گویا وہ اپنی مستی میں اتنے مگن تھے کہ انہیں اس کا خیال نہ آیا۔ ایک خاندان جو کھانا کھا رہا تھا اسی حالت میں پتھر بن گیا۔ کھدائیوں سے نکلنے والے اکثر چہرے بالکل صحیح و سالم ہیں اور ان کے چہروں سے بوکھلاہٹ اور پریشانی نمایاں ہے۔ بس یہی ایک چنگھاڑ تھی، بس وہ اسی دم بجھ گئے۔ ہم نے ان پر ایک سخت چیخ بھیجی، پھر وہ اس طرح ہلاک ہو کر رہ گئے جیسے کانٹوں کی روندی ہوئی باڑ۔
قوم सबा का शुमार जनूबी अरब की 4 बड़ी तहजीबों में होता है। इन लोगों का दौर 1000 साल कबल मसीह से लेके 550 ईस्वी तक है। तारीख में ये एक महजब कौम कहलाती है। इन लोगों के फन तामीर का एक नमूना मारिब डैम उनकी फनी महारत का मुंह बोलता सबूत है। एक तवील अरसे तक उनकी बका का बड़ा सबब उनकी मजबूत तरीन फौज थी। इस फौज के कमांडर के अल्फाज जो उसने अपनी मलका से दौरान गुफ्तगू अदा किए कुरान मजीद में यूं बयान होते हैं। वो बोले, हम बड़े जोर आवर और जंगजू हैं, आपको इख्तियार है, बस आप जो हुक्म दें उस पर गौर फरमा लें। उनका दारुल हुकूमत दरियाए अजनाना के बहुत करीब था। जनूबी यमन में मौजूद मुल्क सबा के तारीखी रिकॉर्ड्स के मुताले से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका सबा की मुलाकात की तफसीलात मंजर आम पे आती हैं। खंडरात के मुताले से 1000 साल कबल मसीह में यहां एक मलका के रहने और उसके शुमाल की तरफ सफर करने के शवाहिद मिलते हैं। वो सूरतें और आयात जिनमें मलका सबा का जिक्र है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया गया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजीम सल्तनत और महल का जिक्र भी आया है। उसके मुताबिक आपके पास अपने दौर की सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी थी। आपके महल और अजमत का मलका सबा पे असरअंदाज होना यूं बयान किया गया है। उससे कहा गया कि दीवाने खास में चलिए। फिर जब उसने फर्श को देखा तो समझी कि गहरा पानी है और अपनी पिंडलियां खोल दी। कहा, यह तो एक महल है जिसमें शीशे जुड़े हुए हैं। बोल उठी, ए मेरे रब, मैंने अपने नफ्स पे जुल्म किया। मैं अल्लाह के आगे जो सब जहानों का पालने वाला है सुलेमान के साथ मुसलमान हूं। यहूदी तहरीरों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल को माबद सुलेमान कहा गया है। आज इस महल या माबद की सिर्फ मगरिबी दीवार ही सलामत है, जिसे दीवार गरिया कहा जाता है। मुमलिकत सबा, जहां के हालात इतने अच्छे थे, इस शहर के बासियों को अल्लाह का रिज़्क़ खाने और उसकी अताअत करने का दर्ज दिया गया था, मगर वो ऐसा ना कर सके। उन्होंने वो रास्ता इख्तियार किया जिससे उनकी खुशहाली महरूमी में बदल गई। उन्होंने ये समझ लिया कि ये सारी जरखेजियां और खुशहाली उनके अपने फन और हुनरमंदी का नतीजा है। वो शुक्रगुजारी के बजाय सरकशी के मुर्तकिब होने लगे और वो कुरान करीम के अल्फाज में अल्लाह से दूर हो गए। क्योंकि सारी खुशहाली के वो खुद दावेदार बन गए, तो वो सब कुछ उनसे छीन लिया गया और सैलाब इरम उनकी जिंदगी की हर आसाइश को बहा कर ले गया। कुरान हकीम ने अहले सबा को दी जाने वाली सजा को सैल इरम कहा है, जिसका मतलब है इरम का सैलाब। कुरान हकीम के ये अल्फाज कौम सबा की तबाही के अंदाज को बयान करते हैं। इरम डैम या बंद को कहते हैं। गोया सैल इरम से मुराद वो सैलाब हुआ जो डैम या बंद के टूटने से आया। सूरह सबा की आयात 15 और 17 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अहले सबा के लिए उनकी आबादी में एक निशानी थी, 2 बाग दाहिने और बाएं थे। ये निशानियां गोया ज़बान हाल से कह रही थीं कि अहले सबा अपने परवरदिगार का अता किया हुआ रिज़्क़ खाओ और उसका शुक्र अदा करो, पाकीज़ा शहर और बसने वाला परवरदिगार। लेकिन उन्होंने रोगर्दानी की तो हमने उन पर एक जोरदार सैलाब छोड़ दिया और उनके 2 बागों के बदले हमने उनको 2 और बाग दिए, जिसमें बदमजा मेवा, झाव और कुछ बेरी ही रह गए। ये हमने उनको उनकी नाशुक्री को बदला दिया और हम नाशुक्र गुजारों को ऐसी ही सजा दिया करते हैं। सैल इरम में होने वाले लफ्ज इरम के बारे में मौलाना मौदूदी अपनी तफसीर में लिखते हैं कि ये लफ्ज जनूबी अरब की जुबान के लफ्ज आर्मीन से निकला हुआ है, जिसके मानी डैम या बंद है। यमन में होने वाली खुदाइयों से सामने आने वाले आसार में ये लफ्ज इस मानी में कसरत से इस्तेमाल होता देखा गया है। सैलाब इरम की तबाही के बाद वो सारा इलाका सहरा में बदल गया। ज़रई जमीनों के खात्मे से अहले सबा अपने ज़राए आमदनी से महरूम हो गए और वो लोग जिन्होंने अल्लाह के दीन को कबूल करने से इनकार किया और गुमराही पे डटे रहे, अंजामकार अजाब से दो चार हुए। इस तबाही के बाद कौम सबा बिखर गई। उनकी शुमाली अरब, मक्का और शाम को हिजरत से शहर के सारे घर वीरान हो गए।
قدیم مصری تہذیب اور اس کے دور میں قائم ہونے والی وادی دجلہ و فرات کی شہری ریاستیں دنیا کی قدیم ترین تہذیبیں اور منظم ریاستیں تصور کی جاتی ہیں۔ ان کا دار و مدار دریائے نیل کی زرخیزی پر تھا اور وہ بارش پر انحصار کیے بغیر اپنی زمین کو دریائے نیل کے پانی سے کاشت کر سکتے تھے۔ رمسیس دوم مصری تاریخ کا طویل ترین دور رکھنے والا حکمران تھا اور اکثر مورخین کے نزدیک یہی بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جنگ کرنے والا فرعون تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اہل مصر کے سامنے دعوت حق دینے اور بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانے اور راہ حق دکھانے کا عظیم مشن سونپا گیا تھا۔ فرعون کے لیے یہ امر ناقابل برداشت تھا کہ وہ موسیٰ جو اس ہی کے محل میں پرورش پاتا رہا اور اس کا ممکنہ جانشین بھی تھا اس سے اس طرح مخاطب ہو۔ فرعون بولا، اے موسیٰ، کیا ہم نے تمہیں پالا نہیں اور تم اپنی عمر کے کئی برس ہمارے ساتھ رہے اور تم نے اپنا وہ کام کیا جو کیا تھا اور بے شک تم بڑے ناشکر گزار ہو۔ حضرت موسیٰ نے کس مقام پر دریا کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اس پر کوئی واضح نقطہ نظر موجود نہیں۔ بعض شواہد کے مطابق یہ واقعہ بحیرہ روم کے ہی یعنی میڈیٹرینین سی کے ساحل پر پیش آیا۔ اکثر محققین کے نزدیک بنی اسرائیل کے اخراج کا واقعہ بحیرہ روم کے سواحل پر واقع بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی کی ایک ساحلی جھیل پر پیش آیا۔ ڈیوڈ بن گوریا کے مطابق یہ واقعہ رامسیس دوم کے دور حکمرانی میں کاردیش کی شکست کے بعد پیش آیا تھا۔ عہدنامہ قدیم کی کتاب اخراج کے مطابق یہ واقعہ وادی کے شمال میں مگدول اور بال زفون کے علاقے میں پیش آیا تھا۔ اس نقطہ نظر کے مطابق ریڈ سی اصل میں سی آف ریڈز یعنی سرکنڈوں کا سمندر ہے۔ چونکہ اس کی ریڈ سی سے مماثلت ہے اس لیے اکثر مقامات پر اس سے بحیرہ احمر مراد دی گئی ہے، مگر سی آف ریڈز سے مراد بحیرہ روم کے مصری سواحل ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیل کے ہمراہ روانہ ہوئے تو فرعون کے لیے یہ امر ناگوار تھا کہ بنی اسرائیل اس کی اجازت کے بغیر حضرت موسیٰ کے ہمراہ روانہ ہو جائیں۔ وہ اپنے لشکر کے ہمراہ تعاقب کے لیے نکل پڑا۔ جب حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل دریا کے کنارے پہنچے تو قریب تھا کہ فرعون اور اس کا لشکر انہیں آ پکڑتا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا دریا کے پانی پر مارو۔ اس پر دریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار کر دیا۔ پھر فرعون اور اس کے لشکر نے بڑی سرکشی اور ظالمانہ انداز میں ان کا پیچھا کیا۔ جس وقت یہ عظیم واقعہ رونما ہوا تو فرعون کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ یہ معجزہ عام انسان کے بس کی بات نہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہے، اور وہی لوگ جنہیں ہلاک کرنے کے لیے فرعون تعاقب میں تھا
انہیں دریا رستہ دے رہا تھا۔ فرعون اور اس کے لشکر کی فہم و فراست یوں معطل ہو گئی کہ وہ بنی اسرائیل کے تعاقب میں دریا میں اتر گئے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بولا کہ میں ایمان لایا کہ اس کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے کوئی معبود نہیں، اور میں فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں۔ آخری لمحے میں ایمان کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ اب ایمان کا دعویٰ اور اس سے قبل نافرمانی پہ تلا رہا، اور تو ہمیشہ مفسدوں میں رہا۔ بس آج ہم تیرا جسم بچائے دیتے ہیں تاکہ تو بعد میں آنے والی امتوں کے لیے ایک نشان بن جائے، اور بے شک اکثر لوگ ہماری نشانیوں پر توجہ نہیں دیتے۔ قرآن کریم میں تباہ و برباد کی گئی ایک اور قوم عاد کا بھی ذکر ہے، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ آپ کے شرک ترک کر دینے اور اللہ کی اطاعت کے درس کے جواب میں اس قوم نے آپ پر کم عقلی، کذب اور اپنے آباء و اجداد کے بتائے ہوئے نظام زندگی کو تہوبالا کرنے کے الزامات لگائے۔ قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق اور آپ کی قوم کا رد عمل یوں بیان ہوا ہے۔ اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ تمہارا محض اللہ پر بہتان باندھنا ہے۔ اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور اے میری قوم، اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ اللہ تم پر آسمان سے موسلا دار نہیں برسائے گا اور تم کو قوی سے قوی تر کر دے گا، اور گناہ گار بن کے روگردانی نہ کرو۔ وہ بولے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی سند لے کر نہیں آئے، اور محض تمہارے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنے والے ہیں، اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تم کو بری طرح آصف زدہ کر دیا ہے۔ ہود نے کہا، میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم شریک بناتے ہو۔ اس اللہ کے سوا تم سب مل کر میرے بارے میں جو برائی کرنا چاہو کر لو، پھر مجھ کو مہلت نہ دو۔ اور میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا اور تمہارا رب ہے، ہر چلنے پھرنے والے کی چوٹی اس کے ہاتھ میں ہے، بے شک میرا رب سیدھے رستے پہ ہے۔ اور اگر تم اور روگردانی کرتے رہے تو جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے میں نے وہ تم تک پہنچا دیا ہے، اور میرے پروردگار تمہاری جگہ کسی اور قوم کو قائم مقام بنا دے گا، اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ایک سخت عذاب سے ہم نے ان کو نجات دی۔ اور یہ تھی قوم عاد جس نے اپنے رب کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، ہر سرکش و متکبر کی فرمانبرداری کی، اور اس دنیا میں بھی لعنت کے پیچھے لگی رہی، اور قیامت کے دن بھی دیکھو عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا۔ خوب سن لو، ہود کی قوم پر پھٹکار ہے۔ قوم عاد کا تذکرہ دوسرے مقام پر سورہ شورى میں کیا گیا ہے، اور وہاں قوم عاد کی چند خصوصیات بیان ہوئی ہیں، مثلا یہ کہ وہ اونچے مقامات پر اپنے نشانات تعمیر کرتے تھے اور اپنے لیے رہائش کی اعلیٰ اور عمدہ عمارات بنایا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو عذاب الہی سے خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، کیا تم ہر اونچی زمین پر ایک نشان فضول بنایا کرتے ہو اور تم محل بناتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ رہو گے؟ 1990 کے اوائل میں دنیا بھر کے اخبارات نے یہ خبر شائع کی کہ عرب کا فراموش شدہ شہر دریافت ہو گیا ہے، ریت کا سمندر ابار دریافت ہو گیا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جن کا خیال تھا کہ قرآن میں مذکور قوم عاد یا تو کسی داستان سے تعلق رکھتی ہے یا ان کی جگہ کا تعین ناممکن ہے۔ وہ سب اس دریافت سے ورطہ حیرت میں ڈوب گئے۔ قرآن شریف میں مذکور اس شہر کو ماہر آثار قدیمہ نکولس کلیپ نے دریافت کیا۔ کلیپ کو انگریز محقق بیٹرام تھامس کی 1932 میں لکھی گئی کتاب عربی آف فیلکس پڑھ کے یقین ہو چکا تھا کہ اس میں مذکور گمنام شہر کا وجود ہے، اور اس علاقے کے دورے کے دوران بدوؤں نے اسے پرانے قدیم رستے بھی دکھائے اور بتایا
کہ یہ رستے اس قدیم گھر عبار کی طرف جاتے ہیں۔ کلیپ نے شہر کی دریافت کے لیے 2 طریقے اختیار کیے۔ پہلے اس نے خانہ بدوشوں کے بدائے رستوں کا کھوج لگایا، اور پھر اس نے امریکی خلائی ادارے ناسا سے گزارش کی کہ اسے اس علاقے کی سیٹلائٹ امیجز مہیا کی جائیں۔ اسی دوران اسے کیلیفورنیا کی ہنٹنگٹن لائبریری سے 200 عیسوی میں یونانی ماہر جغرافیہ بطلیموس کا بنایا ہوا ایک نقشہ مل گیا، جس میں اس علاقے میں موجود پرانے شہر کا محل وقوع اور اس کی طرف جانے والے تمام رستے دکھائے گئے تھے۔ اسی دوران کلیپ کو ناسا کی تصاویر میں مل گئی، اور ان کا تقابل پرانے نقشے سے کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ وہی رستے تھے جو سیٹلائٹ سے لی گئی تصویر میں نظر آ رہے تھے۔ کھدائیاں شروع کی گئیں اور ریت کے نیچے سے ایک شہر برآمد ہونے لگا۔ یہ حقیقت واضح ہونے لگی کہ یہ تباہ شدہ شہر قرآن کریم میں مذکور عاد اور ارم کے ستونوں کا شہر ہے، کیونکہ یہاں وہ مینار موجود تھے جن کا ذکر قرآن شریف میں موجود تھا۔ کیا آپ نے ملاحظہ نہ کیا کہ آپ کے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ بڑے بڑے ستون والے جو ارم کہلاتے تھے، جن کا مثل دنیا بھر میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ قرآن حکیم نے عاد کی تباہی کا سبب خوفناک ہوا کو قرار دیا۔ عاد نے تکذیب کی تھی، پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ ہم نے ان پر توند ہوائیں بھیجی ایک دائمی نحوست کے دن میں، یہ لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ اور رہی قوم عاد تو وہ ایک نہایت تند و تیز اور سخت ہوا سے تباہ کر دیے گئے، جس کو اللہ نے ان پر 7 رات اور 8 دن تک متواتر مسلط رکھا۔ پھر تو ان لوگوں کو اس آندھی میں دیکھتا تو انہیں ایسا گرا ہوا پاتا جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ برائن دوئے اپنی کتاب صدرن عریبیہ میں لکھتا ہے کہ اس طرح کے طوفان کی پہلی علامات گرد و غبار کا کئی فٹ بلند بادل ہوا کرتا ہے، جس کے ساتھ تیز و تند ہوائیں چلا کرتی ہیں۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل سامنے سے ان کی وادیوں کی طرف چلا آ رہا ہے تو بولے کہ یہ گھٹا ہے جو ہم پر خوب برسے گی، بلکہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ قرآن کریم کے بیان کے مطابق 8 دن اور 7 راتوں تک چلنے والی ریتیلی ہواؤں نے اس شہر کو کئی ٹن ریت میں دبا دیا اور لوگ زندہ درگور ہو گئے۔ اس قوم کے ریت میں دفن ہو جانے کا تذکرہ سورہ احقاف میں بیان ہوا ہے۔ احقاف حقف کی جمع ہے اور اس سے مراد ریت کے ٹیلے ہیں۔ 12 میٹر موٹی ریت کی تہ کے نیچے دب جانے کے بعد پورا شہر اپنے باسیوں کے ہمراہ ریت میں گم ہو گیا، صحرا پھیل گیا اور ان کا کوئی نشان باقی نہ بچا۔ کیا انہوں نے اس پہ غور نہیں کیا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے ان سے طاقت اور اقتدار میں برتر و اعلیٰ ہے؟ ماضی سے عبرت حاصل کرتے ہوئے حال اور مستقبل کی طرف واپس آتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں گفتگو کی کہ امام مہدی جب قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیں گے تو اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ دجال ایک شخص یا ایک سسٹم یا ایک فلسفہ، اس پر بحث کریں گے اس سلسلے کے اگلے پروگرام میں۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔